बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतरत के दो नए फूल और जिगर गोशाए रसूल हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन के हालात और वाक़यात के मुताल्लिक जानेंगे। नीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का हजरत इमाम हसन और हुसैन से अकीदत और मोहब्बत के चंद मुंतखब वाक़यात भी पेश की जाएगी। रमजान सन 6 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिलती है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और अपने नवासे का नाम हसन रखते हैं, जबकि शाबान 6 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम यानी शब्बीर और शब्बर के नाम पर रखा, और ये ऐसा नाम था जिसे अल्लाह ने अहले अरब के जहनों से छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। इमाम हसन और हुसैन ने इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोशे रहमत में परवरिश पाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दोनों नवासों की तरबियत फरमाई। आपको अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। हजरत अनस रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में होते तो इमाम हुसैन आपके पुश्त पर सवार हो जाते, लिहाजा आप अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। एक मौका पर जब आपसे अर्ज किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया था, तो आपने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसीलिए जल्दी उठना मुनासिब नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों की एक अजीम फजीलत बयान फरमाई, जो खुसूसी तौर पर इमाम हसन और हुसैन को अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। हजरत हुज़ैफा बयान करते हैं कि मैंने एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुश देखकर पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी इस मुसर्रत की क्या वजह है? तो आपने फरमाया, ऐ हुज़ैफा, आज एक नया फरिश्ता नाजिल हुआ जो मेरे पास इससे कबल कभी नहीं आया था। उसने मुझे मेरे बच्चों के मुतालिक मुबारकबाद दी और कहा कि फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये दोनों शहजादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक थे। हजरत सईद बयान करते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत के लिए निकले। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु गली में खेल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपने हाथ फैला दिए। इमाम हुसैन इधर उधर भागने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हंसाते रहे, यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आपने अपना एक हाथ उनके ठोड़ी के नीचे और दूसरा सर के ऊपर रखा और बोसा लेते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो और उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो। इस फरमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत ईमान वालों पर फर्ज है और उनका दुश्मन मोमिनों का दुश्मन है। एक मौका पर आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद उनकी पस से पैदा किया है और बेशक अल्लाह ने मेरी औलाद अली की पस से पैदा फरमाई। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर मस्जिद की तरफ निकले
اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ مسجد کے ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو واپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فخر اور تنگ دستی میں گزری، باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ تو حضرت فاطمہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دلایا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دیا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا ابا جان آپ ہی بتا دے۔ آپ نے فرمایا یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبریل امین تھے۔ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین بھی حسنین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے۔ لہذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر وہ ممبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ آپ نے کہا کہ کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا حضرت حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مشروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نہیں آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر یہ جو تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کے برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا
کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اسی لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے، لہذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام زہری نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے، ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن و حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا، ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا اب مجھے دلی خوشی ملی